یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کا حلال حساب ہے، اس کا حرام عذاب ہے۔ میرا رب سویا نہیں ہے، نپولی میں آ کے طاقت کمزور نہیں ہو گیا، اس کے قوت کو زوال نہیں، شہنشاہی کو زوال نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اکیلا معبود ہے، زندہ قائم دائم۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیسا بادشاہ ہے کہ رب المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، کیسا بادشاہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، کیسا بادشاہ ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمانوں کا بادشاہ، کیسی بادشاہی ہے۔ اوحا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام پر اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ وہ اللہ ناپولی میں کمزور نہیں ہوا۔ یا موت سے ٹکر لو، یا طرز زندگی بدلو، یا اسرائیل کو کلاشن کوف مار دو، یا طرز زندگی بدلو، یا قبر کے اندھیروں میں چراغ جلاؤ، یا طرز زندگی بدلو۔ گھاٹے کا سودا ہے، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے قدم اٹھانا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے بادشاہ بن جاؤ، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ رسول کو ناراض کر کے ریڑھی بھی چلائی تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو، سیکھو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو تم جعلی کاغذ بنا کے آ جاؤ گے یا چھپ چھپا کے آ جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے چھپ چھپا کے جعلی کاغذ بنا کے۔ محمدی ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے تھے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو۔ کسی کی نقل میں تو چلو گے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پیارے لگو گے، اللہ کو محبوب لگو گے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ تنے کی اور شاخوں اور پھلدار درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ ایک عورت حجاب میں جا رہی ہو، نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون عورت جا رہی ہے۔ ایک محمدی شکل میں جا رہا ہو تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون جا رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں۔ اللہ بغیر نقطے کے حرف ہیں، محمد بغیر نقطے کے حرف ہیں، احمد بغیر نقطے کے حرف ہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ حبیب کا نام چنا تو محمد، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ دوسرا نام چنا تو احمد، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ اس کے دین کا نام چنا تو اسلام، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ پھر جب جوڑ کے کلمہ بنایا تو اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف۔ یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کچھ پانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، کالا گورا وہاں نہیں چلتا، سید قریشی وہاں نہیں چلتا، وہاں چلتا ہے محمدی برانڈ۔ برانڈ نہیں ہوتا،
اور جب کسی برانڈ کا ٹھپا لگ جائے تو چیز قیمتی نہیں ہو جاتی. ایک آدمی مجھے گھڑی دکھائی، کہا جی یہ ہدیہ. میں نے کہا میں یہ گھڑی باندھتا ہوں جس میں وہ پوری دنیا کے ٹائم ہوتے ہیں نماز کے، مجھے نہیں چاہیے. کہا جی بہت قیمتی لے لو. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 12 لاکھ. پیپا جا 12 لاکھ کیوں؟ کہا جی یہ برانڈڈ ہے، برانڈڈ، یہ برانڈ کی قیمت ہے. گھڑی تو عام سی ہے، برانڈ کی قیمت ہے. ہاں ہاں میرے رب نے بھی ایک برانڈ بنایا، سچا کھرا محمد الرسول اللہ. یہ ٹھپا لگواؤ گے تو قیمت پڑے گی، ورنہ سید قریشی ہو یا پٹھان راجپوت ہو، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیے جاؤ گے. میرے رب کی بارگاہ میں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمدی ہے، وہ محمدی ہے، وہ محمدی ہونا ہے. اللہ کے سامنے جھکنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز پر، طریقے پر، یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں ہے، یہ امت کو توڑنے کی محنت نہیں ہے، امت کو جوڑنے کی محنت ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا. حالانکہ آپ اندر دیکھ رہے تھے کہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے. وہ سلام کرتے آپ جواب دیتے، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے آپ ان کو نماز میں کھڑا ہونے دیتے. کتنے اب بھی پاکستان میں حال ہے، مسجد میں جماعت جاتی، بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. مسجد دھوتے ہیں، وہ مسجد میں تو کافر بھی چلا جائے تو دھونے کا حکم نہیں. انسان پاک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا تھوک پاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے، چاہے وہ کافر کا ہو چاہے مسلمان کا ہو. میرے نبی کے زمانے میں کافر مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے، میرے نبی نے تو مسجد نہیں دھوئی. یہ ایمان والوں کی جماعت مسجد میں جاتی، کہتے مسجد دھو، کافر آ گئے، گستاخ رسول آ گئے. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کہاں سے لاؤ گے؟ جو اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے، اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے تمہارے پاس مجھے ناپولی والوں نے ٹکٹ بھیجا، جو اپنے پلے سے خرچ کر کے تمہاری گالیاں سن کے بھی تمہیں دعا دیں، اور شراب خانوں سے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کریں. کتنے شرابی زانی آج تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کیڑے ہیں؟ جنید جمشید جیسا ناچنے والا ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، اتنا رویا، اتنا رویا، اس کے منہ سے تھوک نکل 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 ساری داڑھی گندی ہو گئی، اور اس کو ہوش ہی کوئی نہیں. کبھی ایسے گرے، کبھی ایسے گرے، ہائے، اور زور زور سے جیسے بچے روئیں. اور ایک جملہ کہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا. بس ایک ہی جملہ دہراتا جائے اور روتا جائے، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا. اگر یہ گستاخی رسول ہے تو عشق رسول کسے کہتے؟ گالیاں دینے کو، نفرت کرنے کو، سلام کا جواب نہ دینے کو. میرے نبی نے تو منافقوں کو سلام کے جواب. میں ایک جگہ کسوال کے قریب نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی روکی، 3 نوجوان کھڑے، سبز پگڑیاں باندھے ہوئے. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم، بھائی السلام علیکم. میرے سلام کا جواب نہیں دیا. کس نے ان کے اندر یہ نفرت پیدا کی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے جو نبی منافقوں کو گلے لگاتا چلا گیا؟ ایک منافق آیا، زید، کہنے کا یا رسول اللہ میں منافق توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے دعا کی، وہ کلمہ پڑھ گیا. کہنے لگا مجھے منافقوں کا پتہ ہے، آپ کو بتاؤں؟ آپ کو تو پتہ ہے. وہ کہنے لگا آپ کو بتاؤں؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں بتانا، مجھے نہیں بتانا. جو تیری طرح آئے گا توبہ کرنے میں اس کی توبہ قبول کریں گے، جو نہیں کرے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. لیکن عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق ہے جس کی خبر سارے مدینے کو ہے کہ اے منافق ہے، مسلمان نہیں. اس کے بیٹے کو بھی پتہ ہے. ایک دفعہ ہمارے نبی پانی نوش فرما رہے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان لے آئے. آپ کا جھوٹ اس کے اندر جائے، شاید ایمان لے آئے. تو آپ نے ایسے تھوڑا پانی بچا کے دے دیا. وہ آ کر کہنے لگا بھائی یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کمبخت یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرے نبی کا جھوٹا ہے؟ ابا پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. وہ کہنے لگا جا وہاں سے کسی کا پیشاب لے کے وہ پی لوں گا، یہ پانی نہیں پیوں گا. وہ اٹھے اور آئے، یا رسول اللہ میرا باپ منافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کمبخت کی گردن اڑا دوں. سگا بیٹا قتل کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے کہا نہیں عبداللہ، تیرا باپ ہے، اس کی عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا. جو ایسے کھلے منافقوں کو گلے لگا کے جنہوں نے رکھا، اس کی امت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سلام کرنے سے بھی چلے گئے.
اور جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دے دیں گے، اس کو کفن پہنا دوں؟ ہم نے کہا ضرور ضرور لے جاؤ، شاید بخشا جائے۔ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں گا۔ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا تو پھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا عمر میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دوں۔ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میں معافی مانگتا ہوں اس کے لیے شاید اللہ معاف کر دے۔ اور پھر آپ نے بڑی حسرت سے کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگ تو معاف نہیں کروں گا، اگر میرا رب کہتا۔ واہ یا رسول اللہ، آج آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ رسول سے بڑے تعلق تھے، یورو ہر شے لے گیا، ہر جگہ بیڑے بوڑ گیا۔ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے 70 دفعہ بھی اس کے لیے معافی مانگ تو معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ کہتا اے میرے حبیب 70 دفعہ اس کے لیے معافی مانگ تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کے لیے 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ یہ ایک کھلے منافق کے لیے میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہم سچے کھرے مسلمانوں کو کفر کے فتوے لگا کے، ابھی آپ وہاں زیورخ میں تھا، پاکستانی اتنے تو نہیں تھے، تھوڑے تھے، میں نے کہا بھی کوئی مسجد بناؤ، تو میں اٹھا تو ایک آدمی کہا جی فرقہ واریت کی آگ یہاں بھی ہے، مسجد کے نام بننے کی وجہ ہے بس یہ کہ تھوڑی ہے ساڑی ہے، ابھی تھوڑے مگر نہیں تو ساڑے مگر نہیں۔ کہا ہے میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میں کیسے اس آگ کو بجھاؤں، میں ان اندھیروں کو کیسے دور کروں؟ میرے پاس الفاظ ہیں جو کان کے پردوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کاش میں دل کے دروازوں پہ دستک دے سکتا کہ فرقہ واریت کتنا بڑا وار ہے اسلام کے اوپر۔ اور میری نہ سنو، صرف اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، کچھ نہ کرو، اب تو نیٹ پہ سب کچھ ملتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ اس کا جنازہ پڑھایا، پتا تھا کہ نہیں بخشا جائے گا، پڑھایا، تو اس کی میت کو قبر میں ڈال چکے تھے، آپ ذرا پیچھے پہنچے تو آپ نے فرمایا اسے قبر سے باہر نکالو۔ اس کو قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کرے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہو سکتے ہیں اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی یتیموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جنہوں نے غیروں کا غم کھایا۔ خندق کی لڑائی میں وہ تکلیف اٹھائی کہ انتہا کوئی نہیں، اور خندق کی جنگ کے بعد مکے میں قحط آ گیا، صاحب نے 300 دینار کوئی 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پاکستانی سکے کے قریب آپ نے مکے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان، جو جنگ کا جھنڈا لے کر آیا تھا، ابو سفیان کو پیسے بھیجے کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے تو لوگوں کو روٹی کھلا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے میں قربان جاؤں محمد کے اخلاق پر، ہم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہا ہوں، ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امت بن کے رہو، بہت دور بیٹھے ہو، بہت دور بیٹھے ہو، اور آسان نہیں آپ لوگوں کے پاس آنا، امت بن کے رہو، محبت سے رہو، آپس میں تمہاری نہ دین کے نام پہ نفرت ہو، نہ قوم کے نام پہ نفرت ہو، نہ صوبے کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ کوئی رشتے ناتوں کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ لین دین کی بنیاد پہ نفرت ہو، محبت سے رہنا سیکھو۔ یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ محبت اٹھتی ہے تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کو برباد نہ کرو۔ ہر آدمی مرتے وقت کہتا ہے میری اولاد، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے، ایک ہماری بہن فیصل آباد میں تھی اس وقت، ایک لاہور میں تھی، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمائے وہ میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو، وہ میریاں دھیاں نو تو سدو، اور وہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے، وہ موت کا وہ کہتا ہے تیمور جیسا ظالم انسان، لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا، چین کی فتح کے لیے نکلا تھا، راستے میں موت آ گئی، تو آخری حسرت کیا کی؟ کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا،
پیر محمد اس کے بیٹے کا نام تھا. کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا. یہ حسرت ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی مرتے ہوئے کہ اپنوں میں مروں، اپنے میرے ساتھ ہوں. میرے نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں. آپ کی حسرت کیا تھی؟ آپ کی تمنا کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے. مقبرہ مزار اور راحت کدہ بنا ہو. واحد اما عائشہ ہیں جن کا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے. اور کائنات کے عظیم ترین انسان ان نبی کے بعد ابو بکر و عمر جن کو جگہ ملی اس کمرے میں. ایک دفعہ ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، اور تینوں ایسے آ رہے تھے. سامنے لوگ بیٹھے تھے، آپ کی نظر لوگوں پر پڑی تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر سے ابو بکر کو ادھر سے عمر کو. پھر ہم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے ایسے دیکھا کہ جی دیکھ رہے ہیں. کہا کذا نشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے. واہ کیا مانے سپوت جنے. نبی کی قبر کے ساتھ جن کی قبر بنی ہو وہ بھی آدم کی نسل میں 2 آدمی ہیں، صرف 2 آدمی ہیں. 1.25 لاکھ نبی آئے، نبی کی قبر کے ساتھ قبر بنی ہو صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں. آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھولیں گے. ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیں، آپ ادھر تشریف لائیں، ادھر سے گزریں. دوسرا کہے گا نہیں نہیں آپ میرے اندر سے گزریں، آپ ادھر سے گزریں. سلمان فارسی یوں ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، یاقوت زمرد موتی. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا جی قریشی کا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں اور اتنا خوبصورت میرا ہی ہوگا. جب میں چلا تو فرشتے نے کہا جی آپ کے غلام عمر کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات کر کے رخصت فرمایا. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہونے والی ہے. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو کچھ دعا دیتے رہے. آہستہ آواز میں تھا، زور سے نہیں تھا. ان کو رخصت فرمایا، بڑے اطمینان سکون سے سب کو رخصت کیا. آخر میں اپنے بچے بلائے حسن اور حسین. اور حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. لہذا جب آئے تو حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو اس طرف سے لیا، اور دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی رونا شروع ہو. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، حسنین کو رخصت کر کے روئے. کیوں روئے؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا. دعا نہیں مانگی، چپ خاموش. اچھا میرا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی. جب یہ سارے رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. جہاں موت پوچھ کے جائے وہ دربار کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے. تو اسرائیل اندر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے اندر نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. اے میرے بھائیو ہم سے کون پوچھے؟ ایک ہی ہستی سے پوچھا گیا. تو آپ نے کہا اچھا میں اجازت دے دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں بھائی تو دس تیری کی صلاح ہے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. بھائیو بہنوں اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانے کا وقت ہو تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل لایا جا رہا ہو. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے تھکا ہوا مسافر گھر پہنچ رہا ہو. تو آپ نے کہا اچھا جو بات میں آپ سے کہنے والا تھا وہ یہ سارا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا. ہم نے کہا اچھا تو ایسا کرو جاؤ واپس جاؤ، سنو غور سے، جاؤ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد نہیں امت، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل واپس آئے، پیغام لائے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، او میرے بھائی، او پانی پلانے والے، مجھے تم سے ان سے زیادہ پیاس لگی ہوئی، اتنا میری بات کو بے قیمت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے کہ اے میری امت، میری آخری بات ہے الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ 90% امت نماز چھوڑ گئی۔ وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، میری امت کے نادار، غریب، مسکین، مزدور، غلام، باندیاں، ان پہ رحم کھانا۔ اگر اللہ کل کو طاقت دے دے تو ظالم نہ بننا، جابر نہ بننا، طاقتور نہ بننا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا ملازم بستی کا آ گیا، پرانی عمر کا، رو رہا۔ ہمارے کسی ذمہ دار نے اس کو ماں بہن کی بہت گالیاں دی تھی، وہ میرے پاس آ کے رونے لگا کہ مولانا صاحب، غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، وہ صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے۔ غریباں دی نہ دھی ہوندی ہے، نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے پُنیندیاں رہ جاندیاں، ماواں تو تہاڈیاں ہیں، بہناں بھی تہاڈیاں ہیں، ساڈی نہ ماں ہے نہ بہن ہے۔ نکی نکی گل تے ساڈی نہ ماں چھڑ دین نہ بہن چھڑ دین۔ یہ میرے نبی نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ دیکھو اگر اللہ طاقت دے دے تو میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، رحم کھانا، رحم کھانا۔ یہ دو باتیں لے لو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی پر زیادتی نہ کرو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کا حق نہ کھاؤ، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو، کسی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں درد سے کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز، اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، کمزور سے بھی، طاقتور سے بھی۔ اور آپ پرائے دیش میں ہو، تم اسلام کے نمائندے ہو، اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی۔ نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے، تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی، جاب میں ہوگی، جب تمہاری سچائی دیکھیں گے، اخلاق دیکھیں گے۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں۔ تو اسے پتا چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے بیان سناتے ہو، لے آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو، کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا، اس کے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی، اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے۔ تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری، یہ ان کے اندر میں اتر جائے گی سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جو راما کون لاوے۔ باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ کہا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟
کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی میرے دشمن ہیں. اور پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی ہے. باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا. اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں. اس نے کہا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار ہے، جو غصے والا ہو میرا پکا یار ہے، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار ہے. اور اس سے اگلی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو، تو وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں. پھر میں اس کو پیر بنا لیتا ہوں جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، بخیل بھی ہوگا، پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں. یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان بھی ان کا مرید بننے کو تیار. تو اپنے نبی کی تم جھنڈا بردار ہو، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو. تمہارے اوپر محمدیت نظر آئے، تمہاری زندگی میں، گھر میں، گفتار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے، تمہارے اخلاق سے، بول سے، مٹھاس سے. یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے، اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو. میرے نبی فرما رہے ہیں جبریل سے ہیں، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، تیمور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے. اللہ کی کوئی رشتہ داری ہم سے؟ اس پر درود بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا، تمہارے لیے سوال اٹھایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ. جبریل واپس گئے، ملک الموت وہیں کھڑا رہا. جبریل پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، یار یار سے بھاگے گا. انکاری ہو جائے گا، تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں، میں تیرا لگدا ہی کچھ نہیں. اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. مائیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، باپ پکار اٹھے نفسی نفسی، اولادیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، علماء پکار اٹھے نفسی نفسی، اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی. ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی. اس شور میں ایک آواز آئے گی، ایک دکھ بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر. سارے کہیں گے ہر کوئی اپنے آپ دے مگر لگا یہ کون جڑا امت پکار رہے، یا رب امتی کون سی امت؟ جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے پہ خنجر اتار دیے، جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دی ہے، شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا. کچھ صدیق شہداء کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء اولیاء کے لیے نہیں کہہ رہا یا اللہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے صدیق، میری امت کے شہداء، میرے صحابہ. امت یا اللہ میری امت. ہم تو اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں نافرم. میں تو دین سیکھنے کا ارادہ کیا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال. جنہوں نے جنا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں. کون سا دن ہے جس میں میں نے اور تم نے اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر نہیں اتارا؟ کون سی رات ہے؟ کون سا دن ہے؟ کس کس چیز پر تم نے ایمان کو نہیں بیچا اور میرے نبی کی زندگی کو نہیں بیچا اور اس کو دکھ نہیں پہنچایا؟ وہ تو قیامت کے دن کہتا یا اللہ دفعہ دور کر دینا نو میری نظریں تو انہوں میرا سینہ چیر کے پاڑ کے رکھ دیتا ہے، انہوں میری نظریں تو دور کر دے. ہائے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. آپ کہہ رہے ہیں امتی امتی
امتی امتی، یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ کون ہے؟ یہ احمد، یہ کون ہے؟ یہ ماحی، یہ کون ہے؟ یہ حاشر، یہ کون ہے؟ یہ عاقب، یہ میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ فاتح، یہ کون ہے؟ یہ خاتم، یہ کون ہے؟ یہ ابو القاسم، یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ، یہ کون ہے؟ یہ یاسین، یہ کون ہے؟ یہ مزمل، یہ کون ہے؟ یہ مدثر، یہ کون ہے؟ یہ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر، یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامات بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام۔ میں نے تمہیں اس کی ساری پیڑھی سنا کے رکھ دی ہے۔ میں ہر بیان میں سناتا ہوں کہ ہمارے جدی پشتی میراثی ہیں، ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، ذمہ دارہ وہ آ کر ہمارے بڑے بزرگوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، گندم بھی لے جاتے ہیں، ہر کچھ لے جاتے ہیں۔ مجھے خیال ہے میں جھوٹا، میرے باپ دادے جھوٹے، جو وہ تعریف ہو رہی وہ میری نہیں ہے، وہ جو میری تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جو میرے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں اس جھوٹی تعریف پہ خوش ہو رہا ہوں اور اپنا جیب خالی کر رہا ہوں اور ہر چیز ان کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول سے سچا کون ہے اور اس کے خاندان سے بڑھ کر سچا خاندان کون ہے؟ میں اللہ کے نبی کا میراثی بن کے پوری دنیا میں اس کی پیڑھی لوگوں کو سنوں گا۔ میں ان کے جب دربار پر بھی جاتا ہوں تو میں سلام ایسے ہی پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب، توڑ اخیر آدم تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہ پتہ نہیں بیان قبول ہیں کہ نہیں ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں، میں تمہارے لیے اللہ کی قسم 1 کروڑ دفعہ کھاتا ہوں کہ تم سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھو۔ میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، یہ مجھے موت پہ پتہ چلے گا کہ یہ میں کاروبار کر رہا تھا یا اپنے اللہ کو راضی کر رہا تھا، یہ میں آج نہیں بتا سکتا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول کا میراثی بن جاؤں، شاید یہ اتھو ٹاکی لگ جاوے، بیان تو پتہ اللہ کہ تو شہرت دے مگر کر دے رہا چل دفعہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، امتی بنو امتی بنو امتی بنو۔ میرے نبی نے کہا میری امت میری امت، قیامت کے دن کہا میری امت میری امت۔ اتنی تو وفا کریں جتنی کتا کرتا ہے، ایک روٹی کھا کر مالک سے کیسی وفا کر کے نبھا جاتا ہے۔ تو ایک تو میں آپ سب بہت بڑا مجمع ہے اس علاقے کا، دنیا کا دور دراز ہے، کلمے والی جمع ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے۔ میں آپ سے ایک تو یہ کہتا ہوں یہاں امت بن کے رہنا، فرقوں میں بٹ کے نہ رہنا، مسلم مومن بن کے رہنا، اپنا جو تمہارے خیال ہیں عقائد ہیں اس کو سینے سے لگاؤ، دوسرے کی قدر کرو، اس پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ تم تو اوروں کو اسلام میں داخل کرنے آئے تو تم نے اپنوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ اور بھائی ایک کام سارا مجمع کرو، اوپر بھی بہت مجمع ادھر مستورات بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ نوجوان 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، آج ایک کام کر کے اٹھو یہاں سے، آج یہ سارا مجمع توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ بڑی زندگی گزر گئی اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے، اب جو باقی ہے اس کی مرضی پہ دیر گزر گئی، تھوڑی رہیا، چند صبحیں تھیں، چند شامیں تھیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہیں، آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے، آج کے بعد اللہ کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر، اسی کا نام توبہ ہے۔
آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے، آج کے بعد اس کے محبوب کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر لیں، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، آپ کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں۔ اور اس پریشانی میں نہ پڑنا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ آئندہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ تمہاری ٹوٹے، لیکن تم توبہ کرو گے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے قبول کرے، کبھی نہیں کہے گا تو مذاق بنا لیا اپنی توبہ دا، ایتھے کرنا اتھے توڑ دینا، کبھی اللہ نہیں کہے گا آ جا میرا بندہ آ جا، تو جب آئے گا مجھے دیکھے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو دیکھ صحیح میری رحمت آتی کیسے تجھے معاف کرنے کے لیے۔ ٹوٹے برتن کو جوڑو تو نشان تو نظر آئے گا نا، یہ راڈ ہے جو ٹوٹ جائے اس کو جوڑو تو نشان تو نظر آئے گا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ کا بھانڈا توڑ کے آ 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، 1 کھرب دفعہ توڑ کے آ، تو کرچی کرچی پرزے پرزے ہے، لیکن جب تو آئے گا نا میری رحمت کے سائے میں تو اس کو ایسا پینٹ کروں گا کہ کوئی اس میں جوڑ دکھا نہ سکے، تیرے کرامن کاتبین کو بھی بھلا دوں گا، ایسا تیرا برتن خوبصورت کر کے واپس کروں گا۔ لہٰذا نہ عمر کی قید ہے، نہ عدد کی قید ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کتنے جاوے اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہی تو ایک جگہ ہے جہاں جھکنا ہے، رونا ہے اس کے سامنے۔ تو جب کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا۔ کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق واپس کرنا باقی ہے، حق کا واپس کرنا۔ فرائض میں کوتاہی تھی، معاف ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا، فرائض کی ادا قضا باقی ہے۔ پوچھ لینا کیسے کرنا ہے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، کوئی میاں بیوی میں کھٹپٹ ہے صلح کر لینا، کوئی بھائی دوست آپس میں بولتے نہیں ہیں تو یہاں سے اٹھ سے ایک دوسرے کے گلے لگنا، یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ خاص طور پر خامن بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ کسی کا حق دینا ہے اٹھ کے دینا، اس سے معافی مانگ لینا، اللہ اپنے خزانوں سے تمہاری کمیاں پوری کرے گا۔ ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کمائیوں میں حلال لے کر آؤ۔ آج نیت کر لو، کل نکلنا شروع کرو، 1 انچ نکلو، نہیں زیادہ ہے، اچھا 1 سینٹی میٹر زیادہ ہے، 1 ملی میٹر زیادہ ہے، 0.5 ملی میٹر زیادہ ہے، 1/10 ملی میٹر پیچھے آنا شروع کرو۔ جس دن تم پیچھے ہٹنا شروع کرو گے تمہاری ہر شے قبول ہو جائے گی، تمہارا سب گناہ معاف ہے، اللہ تمہیں پاک صاف کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور جب پاکستان میں آؤ تو تبلیغ میں وقت ضرور لگانا۔ یہاں اگر کوئی تبلیغ کا نظام ہے تو مہینے میں 3 دن جماعت میں جایا کرو، ہر مہینے 3 دن نکلو، انشاءاللہ آپ کے انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اور اللہ سے مانگو، اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی نسلیں ہیں تو یہاں مانگو اللہ سے، اپنی مسجدیں بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ۔ جو نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے یہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے، یہ انڈیا بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے۔ جو یہاں پروان چڑھے، تم واپس نہیں جا سکتے تو وہ کہاں سے واپس جائیں گے؟ تو تم یہاں کے لیے سوچو کہ یہاں ہم اسکول بنائیں، یہاں مدرسے بنائیں، یہاں مسجدیں بنائیں، اور یہاں اس کے لیے فنڈنگ کرو، چندہ اکٹھا کرو، ایک دوسرے کو تیار کرو، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی اگلی نسل کے لیے اسکول ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، تاکہ وہ تمہیں دعائیں دیں کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے اسلام کی وراثت چھوڑ کر گئے۔ پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، تمہاری نسلیں وہاں نہیں جائیں گی۔ جو خرچ کرنا ہے یہاں خرچ کرو، یہاں اپنی جائیداد بنانی ہے، اگر تمہارے پاس پاسپورٹ ہے اور یہاں کے کاغذات صحیح ہیں، جائیداد بنانی ہے یہاں بناؤ۔ اپنے بچوں کی فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لیے کرو، اسکول کی سوچو، مسجدوں کی سوچو، مدرسوں کی سوچو، ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہو جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں ہے تو آن لائن کے ذریعے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، آپ خود بھی قرآن سیکھو، آپ تو گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہو، پوری دنیا سے آپ کو ٹیچر ملیں گے جو آپ کو آن لائن قرآن بھی سکھا سکتے ہیں، نماز بھی، ترجمہ بھی، ہر چیز۔ اس کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو خوشحال بھی کرے گا، نہال بھی کرے گا، آباد بھی کرے گا۔ ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جب پاکستان جاؤ تو انشاءاللہ تبلیغ میں وقت ضرور دینا، ٹھیک ہے؟
اب انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اور بھائی دعا کے بعد پھر مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، چونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، اور پھر اتنا بڑا مجمع ہے، سب سے مصافحہ کرنا بھی ناممکن سی چیز ہے، اور پھر مجھے ابھی واپس روم بھی جانا ہے، تو میں آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ بس اب میں نے السلام کیا، آپ نے جواب دیا، تو اس کے بعد آپ مجھے مصافحے کی تکلیف سے بچانا، چونکہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو میں آپ سے یہ معذرت چاہوں گا کہ دعا کے بعد کوئی بھائی مصافحہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر لایا تو تم نے کوئی اچھا انتظام کیا، تو اب پھر آؤں میں کالی رات باہر چڑھے، ادھوں بھی کالا اتنے بھی کالا، ہر پاسے کالا ہی کالا، او جڑے ہیں وہ بھی کالے، ہر پاسے کالی رات باہر چڑھے۔ چلو جی درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، دور دراز وطن سے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، تیری توحید کا اقرار کرنے والے، تیرے حبیب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والے مردوں عورتوں کا مختصر سا مجمع تیری بارگاہ میں جمع ہے۔ اے رب کریم، ہم پر نظر محبت ڈال دے، آج تک جو ہم نے گناہ کیے وہ معاف فرما دے، جو تجھے ناراض کیا وہ معاف فرما دے، تیرے حبیب کو دکھ دیا وہ معاف فرما دے۔ آج ہم نیت کرتے ہیں تجھے راضی کر کے چلیں گے، تیری مان کر چلیں گے۔ اے رب کریم، توبہ تو ہم نے ہزاروں دفعہ کی، پھر ہر دفعہ ٹوٹ گئی اس بچے کی طرح جو کھلونا لیتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، ماں باپ نیا لا کر دے دیتے ہیں، ہم نے بھی کھلونے کی طرح توبہ کو توڑا ہے۔ آج پھر ہم نے کی ہے میرے آقا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، حبیب کی محبت کا واسطہ، ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما، پختہ فرما، پختہ فرما۔ اے مالک الملک، باہر کا ماحول تیرے سامنے ہے، ایک قدم تیری طرف اٹھتا ہے 100 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ تیری عزت کی قسم، کبھی یا اللہ تیری نافرمانی کر کے خوش نہیں ہوئے، کبھی دلیر ہو کر گناہ نہیں کیا میرے اللہ۔ یا اللہ مجرم بن کے، گناہگار بن کے، گناہ کے احساس کے ساتھ غلطی کی ہے، یا اللہ کبھی دلیر ہو کر نہیں، ہماری کیا مجال ہے یا اللہ کہ تیری ذات سے ہم ٹکر لیں، تیرے دین سے ہم ٹکر لیں۔ یا اللہ ہم تو کچھ نہ تھے، تو نے گندے پانی سے ہمیں انسان بنایا، پھر یا اللہ ہم کچھ نہ تھے، تو نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ ہم کچھ نہ تھے، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تو نے زمین کا فرش بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند تاروں کو سجایا، آسمان کی چھت کو تانا، پھر دن رات اپنے رزق کے نظام چلائے۔ میرے مولا ہمیں کتے سے نیچے نہ جانے دے، جو ایک وقت کی روٹی ہماری کھاتا ہے اور ساری زندگی دروازے پہ بیٹھ کے وفا کر جاتا ہے۔ یا اللہ ہم اس طرح نہیں مرنا چاہتے کہ کتے جتنی وفا بھی ہمارے اندر نہ ہو، ہمیں ایسی موت نہ دے یا اللہ کہ ہم مجرم بن کے واپس آ رہے ہوں، ہمیں ایسی واپسی مقدر فرما کہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ میرے مولا ہم موت کے درد نہیں سہ سکتے، قبر کا جھٹکا نہیں سہ سکتے۔ میرے آقا جب جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی اور تو آئے گا اپنے عرش فرشتوں کے ساتھ، تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے کریم اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا میرے مولا میں ہتھ کڑی نہ لگا دینا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کر دینا۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم پوری زندگی میں کوئی عمل تجھے دکھانے کی نہیں ہے۔ یا اللہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ یا اللہ ہم اس بچے کی طرح ہیں جو کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی لگا لگو کے ابا سے پوچھتا ہے ابا میں نے کتنا اچھا لکھا ہے، اس کا باپ اس کو شاباش دیتا بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، اس نے تو کاغذ کالا کی۔ اے میرے رب تیری عزت کی قسم ساری زندگی کی کاپی پر ہم نے کالک ملی ہوئی ہے، الٹی سیدھے لکیریں، ہماری نماز الٹی سیدھی لکیریں، ہمارے روزے حج تبلیغیں علم ذکر سب کچھ الٹی سیدھی لکیریں۔ اے باپ سے زیادہ پیار کرنے والے ہمیں شاباش دے دینا، ہماری کاپی نہ کھولنا، ہماری فائل نہ کھولنا، اس
میں گندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر سے ہی سائن کر دینا میرے مولا، اوپر سے ہی کہہ دینا ہاں ٹھیک ہے بس پاس ہے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم، اگر ہماری فائل کھل گئی تو جہنم کی آگ کے سوا پھر ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے، ہتھکڑیوں بیڑیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، ہماری تو جھولی خالی ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کر کے کہتے یا اللہ یہ ہماری نیکی ہے، اس کے طفیل ہم پہ کرم فرما، ہم تو خالی ہاتھ فقیر ہیں میرے مولا، ٹوٹا ہوا بھانڈا لے کے آئے ہیں، پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل تجھ سے خیرات مانگتے، تیرے محبوب کی دعاؤں کے طفیل تجھ سے خیرات مانگتے ہیں۔ ہمیں جہنم کی پکڑ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں موت کی سختیوں سے بچا، دکھ درد والی موت سے بچا، یہاں کی یا ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان سب سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ یہ رزق کی تلاش میں آئے، ملک چھوڑا، پردیسی ہوئے، ان کو رزق حلال عطا فرما، ان کے بچوں کی یہاں ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، ایمان کی، صحت کی، عافیت کی دولت نصیب فرما یا اللہ، آپس کے رنجشیں ختم فرما، لڑائیاں ختم فرما، فرقہ واریت کو ختم فرما، ہمیں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا یا اللہ۔ تو بے نیاز ہے، تیرے اوپر تو کسی چیز کا اثر نہیں، تو اثر سے پاک ذات ہے یا اللہ، ہمارے گناہ دیکھے گا، تو اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا ہوا یا اللہ ہم تو مارے گئے میرے مولا۔ جب تیرے حبیب کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے اوپر چادر ڈال دینا، اپنی ستاری کی چادر ڈال دینا۔ ہم انہیں آنکھیں نہیں ملا، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، بس ہم بہت گندے ہیں، ہم مانتے ہیں، تو ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ، ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ، کوئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایویں معاف کر دے یا اللہ، تجھے کون پوچھے گا میرے مولا، صرف تقوی والے معاف ہوئے یا اللہ، تو ہم کہاں جائیں گے میرے اللہ، تیرے محبوب مقرب تیری چھاؤں میں آئے تو ہم کہاں جائیں گے میرے مولا، ہمارا بھی تو تو ہی ہے یا اللہ، تو ہی ہے یا اللہ، تو یا لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ یا اللہ یہ سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے آنے والے مسورات مرد و عورتوں کو قبول فرما، ان دوستوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جس محبت سے ہمیں لیا، جس محبت سے یہ سارا انتظام کیا، اس پر ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انتہائی جزائے خیر عطا فرما، ان کے اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، بڑے اپنے اسکول عطا فرما، اپنے مدرسے عطا فرما یا اللہ، ان کو کشادہ رزق عطا فرما تاکہ تیرے نام پر بھی خرچ کریں، تیرے مسجد پر خرچ کریں، تیرے نام پر بننے والے اسکول اداروں پر خرچ کریں، اپنے بچوں عزیز داروں غریبوں پر خرچ کریں یا اللہ۔ انہوں نے ہمیں محبت دی تو انہیں محبت عطا فرما، انہوں نے ہمیں عزت دی تو انہیں عزت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔